والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام. نہ دنیا سے نہ دولت سے نگر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وآلہ وسلم علیہ. مل کر اونچی آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. حضرت گرامی قدر جناب صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد حمید جان صاحب مرکز اللہ العالی کی زیر صدارت اس بابرکت محفل میں جو حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حافظ محمد سیف الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے مناسبت سے منعقد ہے. اس میں اللہ رب العزت ہم سب کے حاضرین کو قبول و منظور فرمائیں اور ہماری دعا ہے کہ ان کے صاحبزادگان جناب طفیل صاحب جناب صاحب الوقار صاحب اللہ انہیں مزید استقامت عطا فرمائے کہ اپنے والد صاحب کے اس مشن کو آگے لے جائے. اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائے. میرے بھائی کو بہت سارے لوگ حضرت سیف الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عام مولوی سمجھتے ہوں گے. بہت سارے لوگ ان کو ایک نیک اور اچھا بندہ سمجھتے ہوں گے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کو اللہ کا ولی سمجھ کر ان کے دامن کو تھامے ہوئے. اللہ کا ولی اللہ کا دوست یہ کون ہے؟ اس مجلس میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا دوست اور ولی بننا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. سب چاہتے ہیں اللہ سب کو اپنا دوستی نصیب فرمائے. اگر ہم ڈاکٹر بننا چاہیں یا انجینئر بننا چاہیں یا کوئی اسکالر بننا چاہیں شیخ الحدیث بننا چاہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ایک ڈاکٹر کو دیکھیں گے, اس کی زندگی کو دیکھیں گے وہ کس عمل سے گزر کر ڈاکٹر بن گیا ہے. انجینئر کو دیکھیں گے وہ کس عمل سے گزر کر انجینئر بنا. ہم اس عمل کو اس پروسیس کو اپنائیں گے, اسکول جائیں گے, پڑھیں گے, MBBS کریں گے, PhD کریں گے, ڈاکٹر بنیں گے, LLB کریں گے, وکیل بنیں گے, صرف و نحو پڑھیں گے اور دیگر جو متبنہ علوم ہے متدونہ علوم اس کو پڑھیں گے, دور حدیث کریں گے, تدریس حدیث کریں گے تو شیخ الحدیث بنیں گے. یہ طریقہ ہے. ولی کیسے بنے؟ ولی کو دیکھتے ہیں, اللہ کے دوست کو دیکھتے ہیں, وہ کس پروسیس کس عمل سے گزر کر اللہ کا دوست اور ولی بنا ہے, اس عمل سے گزرو اللہ کا دوست بن جاتے ہیں. میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں تفصیل سے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. اللہ کا ولی اللہ کا دوست ولایت دو طرح کا. ایک ولایت ہے فضلی, جو اللہ اپنے فضل سے کسی کو اپنا ولی بنا دے. جیسے انبیاء کرام ہیں, اللہ نے اپنے فضل سے انہیں اپنا نبی بنا دیا. کوئی ولی جتنا بھی بڑا ولی بن جائے, جتنا محنت کرے, وہ نبی نہیں بن سکتا. جیسے سادات ہیں, کسی کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے اولاد میں سے پیدا فرمایا تو اس پہ فضل ہے. کوئی جتنا بھی پارسا بن جائے, جتنا محنت کرے, وہ سید نہیں بن سکتا. ولی بن سکتا ہے, نیک بندہ بن سکتا ہے, لیکن صحیح کیونکہ یہ فضلی چیز ہے. اسی طرح کچھ اولیاء فضلی ہوتے ہیں, جیسے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چھوڑتا اور آپ نے اس کو قطب بنا دیا. اب وہ فضلی کام تھا. مبارک سے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں مادرزاد ولی ہوں, میں بچپن سے اللہ کا دوست ہوں. یہ فضلی ولایت ہوتی ہے. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اس طرح مشہور ہے کہ وہ بچپن سے ولی تھے. آپ لوگوں نے واقعات سنے. ایک ہے فضلی, ایک ہے کسبی ولی.
جیسے صحابہ کرام کچھ مشرک تھے پہلے، کچھ یہودی تھے، کچھ نصارہ تھے، لیکن اس نے کچھ عمل کیا، کلمہ طیبہ پڑھا، آقا و مولا کی توجہات حاصل کی تو اولیاء کے سردار بن گئے۔ کچھ کسب کیا، کچھ کیا، اس کے ذریعے وہ اللہ کے دوست بن گئے۔ یہ کسبی ولایت ہے۔ یہ بھی دو طرح ہے، ایک ہے ولایت عامہ، عام ولایت، یعنی ولی عدو کے مقابلے میں، دوست دشمن کے مقابلے میں یہ ولایت عامہ ہے، ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ہر مومن جو شیطان کی دشمنی میں آ جاتا ہے اللہ کی دوستی میں آ جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین، یہ ولایت عامہ ہے۔ صحیح ہو گیا؟ ایک ہے ولایت خاصہ، آپ کے باطن، آپ کا باطن باطنی امراض سے صاف ہو، ریا سے، کبر سے، خودبینی سے، انانیت سے، عجب سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، حب مال، حب جاہ، حب آل، ان چیزوں سے آپ کا باطن صاف ہو، اللہ کے قرب و وصل کے اعلیٰ مراتب پہ لے۔ یہ وہ کسبی ولایت ہے جو حاصل کی جا سکتی ہے، مگر کیسے حاصل کریں؟ اس ولایت کو ہم کیسے اللہ کے ولی بن جائیں؟ آئیے سب سے پہلے آپ کو قرآن سے بتاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اولیاء کا تذکرہ کیا، یہ آیات آپ نے بہت زیادہ مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس کے بعد ولی کا تعریف بیان فرماتے ہیں۔ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلا شرط ایمان ہے، وہ مؤمن ہو۔ دوسرا تقوی، وکانوا یتقون، تقوی والا، وہ متقی ہو۔ آگے آپ کو بتاتا ہوں حدیث شریف، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رب کریم فرماتے ہیں من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی، میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں میرا بندہ میرے قریب آتا ہے، جو مجھے زیادہ محبوب چیز ہے جس کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب آتا ہے، وہ کیا ہے؟ مما افترضته علیہ، جو چیزیں میں نے ان پہ فرض کی ہے۔ کیا؟ فرائض کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے، اللہ کا دوست اور ولی بن جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ساری رات بیٹھ کے ذکر تو کرتے ہیں، صبح سو جاتے ہیں، فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، ساری زندگی نوافل پڑھو، وہ ایک فرض کا جگہ نہیں لے سکتا۔ تو تیسری چیز ہمارے پاس ایمان، تقویٰ، تیسری چیز کیا آئی؟ فرائض و واجبات، اس پہ عمل کرنا۔ آگے اسی حدیث میں فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ میرے قریب آتا رہتا ہے، کس کے ذریعے؟ نفلی عبادات کے ذریعے۔ نفلی عبادات ہمیں مرشد کیا بتاتا ہے؟ اللہ 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 پڑھو، یہ نفلی ہے یا فرضی ہے؟ نفلی عبادت۔ نفی اس بات بتاتا ہے لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، وہ بتاتا ہے۔ درود شریف بتاتا ہے بہترین نفلی عبادت جو اللہ کے قرب و وصل کا ذریعہ بن سکتا ہے، درود شریف ہے۔ آپ کو میرا توصیہ ہے کہ جو قادری شریف اور سرورجی شریف کا درود شریف ہے وہ کبھی نہ چھوڑیے گا۔ تو کس چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے؟ بالنوافل حتی احبہ، پھر وہ میرے قریب آتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے پسند کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ، جب میں اسے اپنا دوست بناتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میرے ذریعے سنتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، میرے ذریعے دیکھتا ہے، وہ میرے ذریعے پکڑتا ہے، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں، جس چیز سے وہ پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں۔ یہ ولایت کا ہمارے پاس نسخہ آیا، کیا؟ ایمان، تقوی، فرائض و واجبات، سنن و مستحبات۔ نوافل سے صرف نفلی نماز مراد نہیں ہے، نوافل سے نفلی عبادات سارے، نفلی عمرے، والدین کی خدمت، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات، غریبوں کا خیال رکھنا، یہ سارے اس میں آتے ہیں، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ، ایک دن نہیں، ایک دن بیٹھ کے 100 رکعت پڑھو پھر ساری زندگی میں سالوں سال جو ہے نا اللہ کو یاد نہ کرو، نہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ۔ یہ نسخہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب آتے ہیں اس طرف، ہمارے پاس قرآنی احادیث کا نسخہ موجود ہے، ولایت کا، اللہ کے قرب و وصل کا، پیر و مرشد کی کیا ضرورت ہے؟
یہ تو ہمیں آ گیا فرائض واجبات تقویٰ، تو اب پیر و مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے میں آپ کو ایک عامیانہ مثال پیش کرتا ہوں، پھر آپ کو کتاب کی طرف لاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، وہ دم کرتا ہے، قرآن کا کوئی آیت پڑھتا ہے، دانا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، سامنے کاٹا، بچھو نے کاٹا، وہ دم کرتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جنات ہے، وہ ایک آیت پڑھتا ہے، وہ دم کرتا ہے، جنات ختم ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ دوسرا آدمی وہی آیت وہی قرآن پڑھتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ قرآن تو وہی قرآن ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک کامل شخص کی اجازت ہے۔ یہ نوافل ہے ہم میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے مبارک صاحب کے خادم تھے، اس نے ہمیں بچپن میں اجازت دی تھی، یہ شفیق اللہ صاحب، اور ہم وہاں حفظ کرتے تھے۔ یہ جو مکیہ ہوتے ہیں، ایک شہد کے مکیہ ایک دوسرے پیلی کلر کے ہوتے ہیں، وہ جب کاٹتے ہیں نا انسان بھول جاتا ہے۔ اس نے ہمیں اجازت دی تھی، ہم وہ دم پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے تھے، اس پہ ہم ایسے ہاتھ میں پکڑتے تھے، جیب میں ڈالتے تھے، ایک دوسرے کو پیش کرتے تھے۔ عام آدمی پڑھتا ہے، اس پہ اثر نہیں ہوگا، لیکن اس کے پاس کسی کامل کی اجازت تھی۔ یہی نوافل ہے اللہ کے قرب و وصل کا ذریعہ ہے، لیکن جب آپ کو اللہ کا کوئی خاص دوست بتاتا ہے، اس میں اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عادت اللہ اس پہ جاری ہے کہ اللہ رب العزت اپنا نور ہدایت اپنے کچھ خاص بندوں کے ذریعے تقسیم کرتا ہے، ورنہ انبیاء کو بھیجتا ہے۔ انبیاء کو بھیجا کچھ خاص اپنے بندوں کے ذریعے اپنے نور ہدایت اپنے عوام تک، اپنے بندوں تک پہنچایا۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ کے نبی کلیم اللہ تھے، ان سے ہم کلام ہوتے تھے، ان کو کچھ خاص چیزوں کے لیے ایک خاص بندے کے پاس بھیجا، حضرت خضر علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ کچھ چیزیں، کچھ خاص چیزیں کچھ خاص لوگوں سے ملتی ہیں، اسی لیے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ ہم نے ولی کی تعریف بتایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، صحیح ہے؟ دو چیزیں ہو گئی، ایمان اور تقویٰ۔ ابھی ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہاں تک ایمان ولی کی تعریف مکمل ہو گئی کہ نہیں؟ ایمان اور تقویٰ تھا یہاں تک، لیکن اس کے بعد بھی فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ،